5 अगस्त 2019 को यूनियन टेरिटरी का लद्दाख को स्टेटस मिलने के बाद एक लंबे वक्त से लद्दाख लड़ाई लड़ रहा। हालांकि अभी भी उस लड़ाई में लद्दाख को सिर्फ इतनी कामयाबी मिली है कि उन्हें डोमिसाइल मिला है, रिजर्वेशन मिली है, लैंग्वेज मिली है। लेकिन वो जो बड़ी लड़ाई है कि लद्दाख को स्टेटहुड मिलना चाहिए, लद्दाख का अपना लेजिस्लेचर होना चाहिए, वो मांगे अभी भी हैं। अब कल क्या हुआ? कल मरकजी सरकार ने गजट नोटिफिकेशन निकाला और उस गजट नोटिफिकेशन के तहत उन्होंने नई रिजर्वेशन डोमिसाइल पॉलिसीज का ऐलान किया और तमाम नौकरियों में से 85% नौकरियां लोकल्स के लिए रिजर्व कर दी और महिलाओं के लिए 33% कोटा ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल्स में मुख्तस कर दिया। उसके अलावा केंद्र सरकार ने इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, भोती, पुर्गी इनको ऑफिशियल जुबान का दर्जा लद्दाख में दिया। लेकिन साथ में यह भी कहा कि अंग्रेजी जुबान तमाम जो सरकारी कामकाज है उसके लिए इस्तेमाल की जाएगी। उसके बाद जहां तक 10% इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए रिजर्वेशन का ताल्लुक है, 5% रिजर्वेशन जो है वो डोमिसाइल्स को दिया जाएगा। वो भी कल मरकजी सरकार ने अनाउंस किया। उसके बाद ये भी कि ये तमाम वो तब्दीलियां हैं जो कल हुई हैं। अब नए कानूनों के तहत जो लोग 15 साल से जो लोग who have resided for a period of 15 years in the UT or studied for a period of 7 years and appeared in classes 10th to 12th examination in an educational institution located in the UT shall be domicile of Ladakh for the purpose of appointment to any post under the UT or under a local or other authority other than cantonment board। वही कानून जो जम्मू कश्मीर के लिए है कि अगर आपको 15 साल से लद्दाख में रह रहे हैं तो आप यहां के डोमिसाइल होंगे, और अगर आपने 7 साल लगातार यहां पढ़ाई की है तो आप डोमिसाइल होंगे, और अगर आपने 10वीं और 12वीं का इम्तिहान किसी भी यहां के एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से पास किया है तो आप डोमिसाइल होंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट के जो जितने भी मुलाजमीन हैं, ऑल इंडिया सर्विस के मुलाजिम, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में काम करने वाले, ऑटोनोमस बॉडीज में काम करने वाले, उन तमाम मुलाजमीन के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो लोग काम कर रहे हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में जो लोग काम कर रहे हैं, जिन्होंने इस यूटी को 10 साल से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, वो भी डोमिसाइल बन सकते हैं। और उसमें यह भी कहा गया है कि किसी भी डोमिसाइल की जो बीवी है वो ऑटोमेटिकली डोमिसाइल हो जाएगी। डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स जो है वो केवल और केवल जो यूटी ऑफ लद्दाख में पोस्ट हैं उसके लिए वैलिड रहेंगी। जो लद्दाख सिविल सर्विसेज डिसेंट्रलाइजेशन रिक्रूटमेंट अमेंडमेंट रेगुलेशन 2025 है, नए रूल्स के तहत जिन भी लोगों के पास लद्दाख रेजिडेंट सर्टिफिकेट LRC है या जो एलिजिबल है इसके लिए, वो डोमिसाइल बन जाएंगे अपने बच्चों के साथ। और जो लद्दाख के रहने वाले लोग हैं जो इस रीजन से बाहर रहते हैं, एम्प्लॉयमेंट की वजह से या बिजनेस की वजह से, उन लोगों को भी डोमिसाइल मिलेगा। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का रिजर्वेशन भी 10% कर दिया गया है। तो ये तमाम तब्दीलियां कल हुई हैं। इसका मतलब साफ तौर पर यह है कि जो कुछ जम्मू कश्मीर के पास है लगभग वैसा ही सब कुछ लद्दाख को मिला है। जो मांगे लद्दाख के लोगों की थी, क्या उन मांगों को केंद्र सरकार ने पूरा किया है और क्या रिएक्शन है? लद्दाख में लेह में कुछ लोगों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम खुश भी हैं और हम नाराज भी हैं। करगिल में मेरे साथ सज्जाद करगिली हैं। आप जानते हैं समाज सेवक हैं, सियासतदान हैं, किसी जमात से इनका कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन लद्दाख और करगिल के मामलों में बड़ी बेबाकी के साथ बोलते हैं। सियाद साहब, खुश हैं आप? जुनैद भाई, जैसे कि आपने तफसीलन ये सारी चीजें बताई, तो हमारा भी मिक्स एक रिएक्शन है इस पर। हम इस बात के लिए वेलकम करते हैं कि जो 85% रिजर्वेशन लद्दाख के लोगों को मिला है। मुझे ये लगता है कि लद्दाख एक लंबे समय से, हम लोग पिछले 6 साल से यहाँ एक भी गेजेटेड पोस्ट की नौकरी नहीं दी गई अब तक। यहाँ पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं है। लद्दाख को अभी एम्पावर करने में बहुत वक्त लगेगा और बहुत कुछ करने की जरूरत है लद्दाख के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को। तो इस सिलसिले में ये जो रिजर्वेशन जहां तक ताल्लुक है उसको हम वेलकम करते हैं। जहां तक डोमिसाइल का ताल्लुक है, हमने वक्ती तौर पर 15 ईयर्स के डोमिसाइल को MHA में एक्सेप्ट किया था, लेकिन साथ में ये भी
کنسیڈریشن پہ ہے کہ یہ جو ڈومیسائل 15 سے بڑھا کر کے 30 ایئرس کا کیا جائے. یہ ہماری ایک ڈیمانڈ تھی جس کو ایم ایچ اے نے ایکسیپٹ کیا ہے اور کہا کہ ان کمنگ فور یعنی آپ 15 سے کتنے سال چاہتے ہیں؟ 30 سال. 30 سال. جی. آپ اور کو لگتا ہے کہ مرکز آپ کی بات مانے گا؟ دیکھیے جہاں تک ریزرویشن کا تعلق ہے، ایک لمبے سمے سے جو ہم سٹرگل کر رہے تھے، مجھے لگتا ہے لداخ کو سب سے ہائیسٹ ریزرویشن اس وقت جابس میں ملا ہے، کیونکہ ہم ڈائریکٹلی 85% اور انڈائریکٹلی 95% ریزرویشن ہمیں اس وقت مل جائے گا، کیونکہ جو اکنامیکلی ویکر سیکشنز ہیں اس میں بھی جو اگر آپ ڈومیسائل کا لیکن وہ گیزٹ ریزرویشن مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آئی کہ اگر آپ کو 85% ریزرویشن مل رہا ہے جابس میں، تو باقی جو 15% نوکریاں ہیں یا 5% بھی اگر رہتی ہیں تو اس کے لیے تو کوئی بھی پورے ملک سے اپلائی کر سکتا ہے. نہیں، اس میں یہ جو گیزٹ نوٹیفیکیشن کے مطابق کوئی بھی وہ لوگ جو لداخ میں 15 سال سے رہ رہے ہیں یا جو 7 سال سے جو 10ویں اور 12ویں کلاس جس نے یہاں سے پاس کیا ہو تو وہ ایلیجیبل ہوں گے باقی کی نوکریوں کے لیے. لیکن ایک چیز جو جموں کشمیر سے لداخ کے ڈومیسائل میں ڈفرینس ہے وہ یہ ہے کہ جموں کشمیر کا ریٹروسپیکٹو ڈومیسائل تھا اور لداخ کا جو ڈومیسائل ہے وہ پراسپیکٹو ڈومیسائل ہے، یعنی جو پہلا ڈومیسائل ہے لداخ کو وہ 2034 میں ایشو ہوگا. 2034 میں ایشو ہوگا. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ اب ڈومیسائل کا قانون ہے، لیکن آپ نے تو جو قانون مانگا تھا اس میں آپ نے کہا تھا سخت ترین قانون ہونا چاہیے جس میں باہر کے لوگوں کو یہاں بسنے کا، کاروبار کرنے کا ان کو اجازت ہی نہیں ہونی چاہیے تھی. آپ تو کہتے ہیں آپ ایک یہ بڑا فریجائل ایریا ہے، اس میں ایکو سینسیٹیو ایریا ہے. بہت اچھا سوال ہے، لیکن اس میں اگر آپ گیزٹ نوٹیفیکیشن کا مطالعہ کریں گے اور آپ نے جو پڑھا بھی کہ یہ جو ڈومیسائل ہے یہ ایکسکلوسیولی یوز ہوگا جو جاب ریزرویشن ہے اس کے لیے. ہمارا جو میجر کنسرن ڈیموگرافی کو لے کر کے اور لینڈ کو لے کر کے ڈومیسائل کا تھا، تو اس میں یہ جو سینٹنس کا ایڈ ہونا میں سمجھتا ہوں یہ بہت اچھی بات ہے کہ یہ جو ڈومیسائل ہے لداخ کا یہ کسی اور چیز کے لیے نہیں، صرف یہ جو 5% جاب ریزرویشن بچتی ہے اس کے لیے استعمال ہوگا. باقی آئندہ آنے والے ٹائم میں جو 6 شیڈول کی ڈیمانڈ ہے ہماری یا جو اسٹیٹ ہوڈ کی ڈیمانڈ ہے جو ہم کر رہے ہیں، جس کے لیے ہوپ فلی جو اس مہینے جو ہماری بات چیت ہوگی جس میں پبلک سروس کمیشن کی ڈیمانڈ کو بھی ہم سامنے رکھ کے چل رہے ہیں، تو مجھے امید ہے اس پر ہم جو ہے آگے بڑھیں گے. اور مجھے سمجھ میں نہیں آیا، اگر آپ کی مرکزی سرکار سے بات ہو رہی ہے، ہوم منسٹری سے آپ لوگ بات کر رہے ہیں اور بات کرنے کے بعد جو گیزٹ نوٹیفیکیشن آیا ہے یہ تو بالکل وہی گیزٹ نوٹیفیکیشن ہے جو جموں کشمیر میں ہے، تو آپ کو کیا مختلف ملا ہے؟ پھر اتنی لڑائی کس لیے آپ لوگوں نے کری؟ شرافت سے آپ اسی وقت یہ سب کچھ مانگتے آپ کو مل جاتا. آپ نے بنائی باضابطہ ایک باڈی بنائی آپ لوگوں نے، لیہ اور کرگل نے مل کر، پھر اس کے اتنے سارے لیڈران جمع ہوئے، اب اتنے سارے لیڈران نے ہوم منسٹری کے اوپر دباؤ ڈالا، پھر اتنی بار آپ نے ملاقات کی، سب کچھ ہوا، اس کے بعد لگتا ہے آپ لوگ بھی ڈر گئے. نہیں، ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، مذاکرات کا سلسلہ ابھی جاری ہے، لڑائی بہت لیکن گیزٹ نوٹیفیکیشن تو نکل چکا. گیزٹ نوٹیفیکیشن ڈومیسائل کو لے کے نکلا ہے، لیکن لینڈ سیف گارڈز کو لے کر کے یا جو آگے دوسرے کانسٹیٹیوشنل سیف گارڈ جس میں ہمارے لینڈ کے، نیچرل ریسورسز کے، گلیشیئرز کے، وہ ابھی پینڈنگ ہے. وہ ساری چیزیں کیونکہ ڈومیسائل کا جو میجر کنسرن ہے وہ جابس کے علاوہ ڈیموگرافی سب سے بڑا ایشو ہے لداخ کے لیے، کیونکہ یہاں کی آبادی بہت کم ہے، اور دوسرا لینڈ کا بہت بڑا ایشو ہے ہمارا کہ لینڈ سیف گارڈ اور پھر ڈومیسائل کا سیف گارڈ. ہمیں جیسے لینڈ سیف گارڈ اور ڈومیسائل سیف گارڈ کی آپ بات کرتے ہیں تو جو خاکہ آیا ہے وہ خاکہ تو وہی ہے جو مرکز کے پاس آلریڈی تھا، جابس کے لیے وہ تو آلریڈی ہوم منسٹری نے آپ کو پرپوز کیا تھا، تو آپ اسی پر تو کیا کہتے ہیں بوال کاٹ رہے تھے کہ جناب یہ ہم کو نہیں چاہیے. آپ 100% ریزرویشن جو ہے وہ لیہ اور کرگل کے لیے، لیہ اور کرگل کے لوگوں کے لیے کریے، ہمیں باہر کے لوگ یہاں نہیں چاہیے. جنید بھائی جہاں تک لگتا ہے مجھے ریزرویشن کے جہاں تک تعلق ہے تو اس میں میکسیمم ریزرویشن لداخ کے لوگوں کو ملا ہے، یعنی 85% ریزرویشن کا ملنا مجھے لگتا ہے لداخ کے لوگوں کی ایک جو یونینیمس اسٹرگل تھی اس کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے. یہ جو ریزرویشن 100% میں کیا دقت تھی؟ 100% میں دیکھیے جو ہمارا اسٹیٹ سبجیکٹ رول اور 370 کا ایبروگیشن ہونا وہ اسی لیے ہوا کہ ہم، اور وہ جو ججمنٹ ری آرگنائزیشن ایکٹ کے ججمنٹ میں جو آپ سپریم کورٹ نے ججمنٹ دیا اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ آپ ملک کے دوسرے لوگوں کے لیے دروازہ مکمل طور پر بند نہیں کر سکتے ہو، آپ کو کھڑکی کہیں نہ کہیں کھلی رکھنی ہی ہے. تو اس چیز کے لیے آپ کو ایک حصہ، جیسے ہمارے یہاں ایس سی نہیں ہے لیکن ایس سی 1% ریزرویشن رکھا ہے کیونکہ یہ سپریم کورٹ کی بھی رولنگس ہیں اس میں. بالکل. تو اسی طریقے سے دیش کے جو دوسرے لوگ جو ڈومیسائل لینا چاہتے ہیں لداخ میں اس کے لیے آپ
ہمیشہ کے لیے دروازہ بند نہیں کر سکتے. پر جموں کشمیر میں تو لڑائی ہے, وہ تو کہتے ہیں نہیں جی ڈومیسائل ہم دیں گے نہیں, باہر کا کوئی آدمی ڈومیسائل یہاں کا بنے گا نہیں, بنے گا تو 15 سال بعد بنے گا تو 7 سال بعد بنے گا. نوکری جو 100% ہمارے بچوں کو چاہیے, باہر کے لوگوں کو ہم نوکری دیں گے نہیں. اور اس پر مرکز نے ان کی بات مانی بھی, تو جموں کشمیر کی جو 100% جابس ہیں دے آر ریزروڈ فار دی ڈومیسائلز آف JNK. یہ لداخ کا بھی 100% ڈومیسائل آف لداخ کے لیے ہی ہوں گی. میں وہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ 85% آپ کے لداخ کے 80% لداخ کے STs کے لیے ہیں, 1% SC کے لیے ہیں, اور 4% وہ لوگ ہیں جو LAC اور LOC میں رہتے ہیں. ٹھیک, تو 85% لداخ کے ہوئے. EWS اکنامیکل ویکر سیکشن کے 10% ہوئے, 95 ہو گیا. جی, اور جو 5% ہے وہ لداخ کے ڈومیسائل ہولڈر جو ادر دین SCs اینڈ STs اینڈ LCs کا ہے, جو اچھا, لداخ میں رہ رہے ہیں. تو یہ اس طرح 100% جو لداخی لوگوں کو ہی وہ جابس مل رہی ہیں. مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ یہ جو ڈومیسائل جو آؤٹ سائڈرز کو مل رہا ہے, میجر کنسرن ہے کہ اس سے ڈیموگرافک چینج ہوگا کہ نہیں, اس سے آپ کے لینڈ پہ لوگوں کا وہ ہستکشیپ ہوگا کہ نہیں, وہ میجر کنسرن ہے. ادروائز اگر آپ اس حساب سے دیکھیں گے تو یہ بھی جو جابس ہے وہ سیکیور ہو جاتی ہیں لداخ کے لوگوں کے. یہ لداخ کے تو آپ اب خوش ہیں جو کل نوٹیفیکیشن آیا ہے, یا آپ کی ناراضگی ہے؟ میں نے جیسے کہا کہ پوری طریقے سے مطمئن نہیں ہے, لیکن ہم اس ریزرویشن کو ویلکم کرتے ہیں, لیکن ہم ساتھ میں یہ بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جو ہمارا 30 سال کا کنسیڈریشن کے لیے گورنمنٹ آف انڈیا نے ایشور کیا ہے, اور آگے کی بات چیت خود امت شاہ جی سے جب ہم ملے تھے تو انہوں نے بھی اس چیز کو ایشور کیا ہے کہ اسٹیٹ ہوڈ ٹو 6 شیڈول اور پھر پبلک سروس کمیشن پہ جو ڈائلاگ ہے وہ آگے چلے گا اور بڑھے گا. تو اب لیجسلیچر کا کیا ہوگا؟ آپ تو لیجسلیٹو اسمبلی کی بات کر رہے تھے. ابھی کیونکہ ہمارے جو 4 پوائنٹ ایجنڈا ہے اس میں مرحلہ وار ہم جو ہے وہ بات چیت کے سلسلے کو آگے بڑھا رہے تھے, اور پہلی جو ہماری بات چیت تھی وہ جاب ریزرویشن اور ڈومیسائل کے ایشو پر ہم ڈائلاگ کر رہے تھے. نیکسٹ بات چیت کیونکہ اب یہ ایشو آلموسٹ اپنے اختتام آپ کو لگتا ہے لیجسلیٹو اسمبلی آپ کو ملے گی؟ مجھے پورا یقین ہے, کیونکہ جس طریقے سے آپ کو تو ڈومیسائل میں وہ نہیں ملا جو آپ چاہتے تھے, تو اسمبلی کہاں ملی؟ دیکھیے کیونکہ میں آپ کی باتیں آپ کو یاد کرا رہا ہوں, آپ نے اسی بات پر جو ہے آپ کا انقلاب زندہ باد کا نعرہ اسی بات پر تھا. نہیں, ہمارا انقلاب زندہ باد کا نعرہ جو ہے 370 کے ایبروگیشن پہ بھی تھا. 370 کے ایبروگیشن کے خلاف بھی ہم نے آواز اٹھائی. سپریم کورٹ میں ہم جو ہے وہ پیٹیشن بھی ہم نے فائل کی, ہم اس میں پیٹیشنر تھے, لیکن سپریم کورٹ کا ججمنٹ بالکل مختلف آیا. تو ایسا نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے سٹرگل نہیں کی, لڑائی نہیں کی, لیکن جتنا ہمارے حسب استطاعت تھا ہم نے 370 کے لیے بھی لڑا, کیونکہ وہ بھی ہمیں پروٹیکشن دے رہا تھا. ہم 6 شیڈول اور اسٹیٹ ہوڈ کے لیے بھی لڑ رہے ہیں. اب یہ جو سرکار کا دعویٰ ہے کہ ہر چیز ممکن ہے اس گورنمنٹ میں, تو ہم گورنمنٹ سے اپیکشا ہی رکھتے ہیں, کیونکہ جیسے کہ ابھی حال ہی میں ہم آنریبل ہوم منسٹر امت شاہ سے ملے تھے, تو میں خود نے وہاں کھڑے ہو کر کے کہا کہ سر آپ کا ہی کمٹمنٹ ہے کہ ہم لداخ کو امپاور کریں گے, لداخ کو آئیڈینٹی دیں گے, شناخت دیں گے, تو اب وقت آ گیا ہے کہ لداخ کو 6 شیڈول اور اسٹیٹ ہوڈ دے کر کے لداخ کو امپاور بھی کی جائے, آئیڈینٹی بھی کی جائے. ان کا ایشورنس یہی تھا کہ ہم ٹائم باؤنڈ اور ڈائلاگ کے پروسیس کو آگے بڑھائیں گے اور اس پہ بات کریں گے. تو میں پر امید ہوں کہ لداخ کو جلد از جلد جو ہے وہ لیجسلیچر ملے گا. اچھا, آپ نے کہا کہ آپ پر امید ہیں. جی, مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ مرکز سے اکثر بات کرتے رہے ہیں, آپ کو لگتا ہے تھوڑا سخت ہے مرکز, کانگریس کے جیسی لچک مرکز میں نہیں ہے. مرکز جو بات ٹھان لیتا ہے وہ کر دیتا ہے, جو وعدہ آپ سے کر دیا اس وعدے پر کھرا اترے گا. لیکن جہاں مرکز کو لگتا ہے کہ یہاں پر ملکی مفاد کو زخم پہنچ سکتی ہے, ملکی مفاد کو نقصان پہنچ سکتا ہے, وہاں پر وہ آپ کی نہیں سنتے. دیکھیے لداخ کے لوگ جو سٹرگل کر رہے ہیں پچھلے 4-5 سال میں, مجھے نہیں لگتا کوئی ایسی بات ہے کہ جو ملکی مفاد کو نقصان پہنچانے والی ہے یا ملکی مفاد کو ٹھیس پہنچانے والی کوئی ڈیمانڈ ہے. ہم جو ڈیمانڈز لے کر کے چل رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لداخ کے لوگ جب بھی دیش میں آفت آتی ہے تو لداخ کے لوگ ہمیشہ دیوار بن کے سب سے پہلے فرنٹ پہ کھڑے رہتے ہیں, بارڈر لائن میں کھڑے رہتے ہیں, چاہے یہاں کے جو جتنا بڑا سینسیٹیو ریجن ہے, 2 بارڈرز ہیں, بڑے بارڈرز اس میں. آپ لوگ بہت سنجیدہ لوگ ہیں. وادی کشمیر میں وہ جانتے بھی ہیں کہ نہیں ملے گا ہم کو, 370 واپس نہیں ملے گا, اسٹیٹ ہوڈ ابھی نہیں ملنے والا, لیکن بڑا شور ہے, بڑا ہنگامہ ہے. آپ سے بات چیت کر کے مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ بھائی دیکھیے حکومت اس مزاج کی ہے, اس کے اندر جو مل سکتا ہے وہ لے لیں گے, اور جو نہیں مل سکتا اس کے لیے زیادہ دھکا نہیں کریں گے, کہیں اس میں زیادہ نقصان نہ ہو جائے. ہماری اسٹرگل جاری ہے, اور میں اس لیے گورنمنٹ کے کسی بھی اس چیز کو پازیٹیولی لے رہا ہوں, کیونکہ تمام تر ریزنمنٹ کے باوجود اتنا تو ہے کہ سرکار ہمیں کئی بار
बुला के बातचीत का सिलसिला तो जारी रखे हुए हैं। ऐसा नहीं कि सरकार ने क्लोज डोर किया हो कि भाई देखिए क्या अपने वादे पे खरा उतरती है ये हुकूमत? आपको मैं एक चीज बताऊं कि लद्दाख कोई पॉलिटिकल पावर नहीं रखता है, मतलब हम कोई पॉलिटिकल वोट बैंक नहीं रखते हैं कि जिससे सरकार को कोई नुकसान हो। लेकिन एक चीज सरकार ये समझती है कि ये बहुत सेंसिटिव रीजन है, ये बहुत स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट रीजन है, यहाँ के लोग देश के लिए IAS की तरह खड़े रहते हैं हमेशा। तो उसके बावजूद अब सरकार के अलावा सरकार में जो लोग रहते हैं उनको भी इस बात का एहसास है कि लद्दाख के लोगों को हम धक्का नहीं दे सकते। तो इस चीज को महसूस करते हुए सरकार ने ये जो बातचीत का सिलसिला जारी रखा है, और ये अब लद्दाख के लोगों पर डिपेंड करता है कि वो अपनी मांगों को लेकर कमिटेड अंदाज में किस तरह आगे चलती है। 5 अगस्त 2019 के बाद जितना स्ट्रगल इस एस्ट वाइल जम्मू कश्मीर में लद्दाख के लोगों ने किया है, मुझे नहीं लगता है कि किसी हिस्से में इतनी ज्यादा स्ट्रगल हुई है, और यूनाइटेड स्ट्रगल हुई है जहां आप देखेंगे रूलिंग पार्टी के लोग भी इस स्ट्रगल का हिस्सा बने। और आज हम जब डिमांड कर रहे हैं MHA के सामने, लेजिस्लेचर को लेकर, स्टेटहुड को लेकर, 6 शेड्यूल को लेकर, उसमें सभी पॉलिटिकल और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन एक पेज पे होती है। तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस के बावजूद, डिसएग्रीमेंट्स के बावजूद जो है हम किसी न किसी कंक्लूजन पे पहुंचते हैं और कुछ न कुछ सेव करने की कोशिश करते हैं। बाकी जो आपने कहा कि डायलॉग का प्रोसेस है, टफ जरूर है, लेकिन इतना मैं कहूंगा कि नामुमकिन नहीं है। कोई चीज नामुमकिन नहीं है, हमें अपनी स्ट्रगल को कंटिन्यू रखना चाहिए। हमें अपनी स्ट्रगल को कंटिन्यू रखना चाहिए, सज्जाद करगिली ये कह रहे हैं। केंद्र सरकार ने कल डोमिसाइल का कानून और बाकी बहुत सारे कवानीन सामने लाए हैं, और उन कवानीन से करगिल के लोग खुश भी हैं, लेह के लोग खुश भी हैं और नाराज भी। नाराजगी इस बात की है कि कुछ और हमने मांगा था, लेकिन अच्छी बात यह है कि शुरुआत हुई है, कम से कम कुछ तो सामने आया है। और इन्होंने ये भी कहा कि अभी स्टेटहुड की लड़ाई, अभी लेजिस्लेचर की लड़ाई और अभी डोमिसाइल के कानून को 15 से 30 साल करने की लड़ाई वो जारी है, और हम शद्दोमत के साथ कोशिश करेंगे कि मरकज के साथ बातचीत जारी रहे, और हमें उम्मीद है कि मरकज हमें नाउम्मीद नहीं करेगा।